नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शिया आलिम दीन और साहिल बाबुल यकीन मौलाना वहीदुद्दीन हैदर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो कोहे मौलाली में ज़ायरीन को दरकार सहूलतों की फराहमी के लिए ज़रूरी हिदायत दें। उन्होंने बताया कि आशुर खाने की दीवार और छत की हालत खस्ता हो चुकी है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही का ये आलम है कि ज़ायरीन को लाइट और पीने के पानी की सहूलत तक मैसर नहीं है। रमनसपुरे के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन ने आज गोल्डन जुबली इंग्लिश हाई स्कूल ताड़बंद के साइंस फेयर का इफ्तिताह किया। स्कूल के करस्पॉन्डेंट हैदर रजा ने मेहमानों का खैर मकदम किया और स्कूल की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। रियासती हज कमेटी का इजलास आज सदर नशीन मशीउल्लाह खां की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें हज साल 2020 के इंतजाम का जायजा लिया गया। मशीउल्लाह खां ने बताया कि मक्के मौज़मा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के क़याम जैसे उमूर पर भी तफसीली गौर व ख़ौस किया गया। इजलास में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को बशमूल दूसरे अरकान भी शरीक थे। आज़मीन हज के लिए हज मसारिफ की पहली किस्त जारी करने की आज आखिरी तारीख थी। ताहम मरकजी हज कमेटी की तरफ से ताहाल इसमें तोसी की कोई इत्तला नहीं मिली है। भड़का बयान देने के लिए मशहूर गोशामैल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सीए मुखालिफ एहतजाज करने वाले देश के गद्दारों की शरंगेजी का डटकर दिल्ली वालों ने मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वाक़यात हालिया असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को दोबारा बरस इक़्तिदार लाने का नतीजा है, क्योंकि इससे मुखालिफ सीए एहतजाज करने वालों को नया हौसला मिला है और वो कल दिन भर हंगामे करते रहे। राजा सिंह ने खबरदार किया कि अगर इस तरह के हंगामे जारी रहे तो मोदी हुकूमत भी उनकी अच्छी खबरगिरी करेगी। तेलंगाना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के नव तखर्रुशुदा कमिश्नर डॉक्टर राजा सुदाराम सोमा ने नए अरकान के शेखर रेड्डी, एम नारायण रेड्डी, जी शंकर नायक, डॉक्टर अमीर हुसैन और सैयद खलीलुल्लाह को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि जो ताकतें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दे सके, वो अब अक़लियतों के जज्बात को भड़काते हुए मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के पेश नज़र दिल्ली में हंगामे किए गए। उन्होंने कहा कि एक हाथ में कौमी परचम और दूसरे हाथ में पत्थर को कौम परस्ती या हुब्बुल वतनी नहीं कहा जा सकता। हुकूमत ने कई बार कहा कि सीए से किसी की शरीयत नहीं छीनी जाएगी, उसके बावजूद बाद सियासी जमातें और इदारे नफरत फैला रहे हैं और हालात को बिगाड़ रहे हैं। किशन रेड्डी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी पर इल्जाम आयद किया कि वो सीए को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कहा कि दिल्ली में जब हंगामे हो रहे थे उस वक्त असद अवैसी और कांग्रेस सीए के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी जलसे कर रहे थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो दिल्ली में बहाली अमन के लिए हुकूमत से ताउन करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप ने आज जुनूबी मोती बाग इलाके के एक सरकारी स्कूल का मायना किया और हैप्पीनेस क्लास में शिरकत की। सरवदिया कोएजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को फूलों से सजाया गया था। तालिबात ने पिशानी पर तिलक और टीका लगाकर अमेरिका की खातून अव्वल का खैर मकदम किया और उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। हैप्पीनेस क्लास दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के दिमाग के इख्तिरा है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने जुबली हिल के एक मकान में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले बोरा बंडे के 3 अफराद सैयद यूसुफ, शेख शाहिद और सैयद शहबाज को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात, 1 लाख रुपए मालियती कीमती घड़ी और 2 बाइक बरामद किए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि असल मुलजिम सैयद यूसुफ रोड नंबर 34 जुबली हिल में रहने वाले नासिर अली खां के पास ड्राइवर की हैसियत से काम करता था और उसने अपने दूसरे 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर 14 और 15 फरवरी की दरमियानी शब नासिर अली खां के मकान में अकबी दरवाजे से दाखिल होकर सरखे की वारदात अंजाम दी थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस टास्क फोर्स ने जियागुड़े में दुर्गा माता की मूर्ति
اور ناگامنی پتھر بیچنے کی کوشش کرنے والے 4 افراد کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ان کے نام بی دیویندر، ٹی جان، پریم چندر گپتا اور محمد اشرف بتائے جاتے ہیں۔ انجنی کمار نے بتایا کہ یہ چاروں پنچ لوہے کی دھات سے بنی ہوئی مورتی اور پتھر کو کسی گاہک کو 1 کروڑ روپے میں فروخت کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کو باور کروا رہے تھے کہ یہ دونوں گھر میں رکھنے سے آدمی اور بھی امیر بن جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایس رادھا کرشن کی نگرانی میں انسپکٹر جی ملو نے سب انسپکٹروں رنجیت، ملک ارجن اور مظفر علی اور دوسرے سٹاف کے ساتھ یہ گرفتاری عمل میں لائی۔ سی اے کے خلاف یونانی ہاسپٹل چار مینار میں نظامیہ طبی کالج کے طلباء و طالبات کا احتجاج آج 50ویں دن میں داخل ہو گیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ وہ سیاہ قانون کی دستبرداری اور NPR کی منسوخی تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ دہلی کے شاہین باغ کے احتجاج کے بعد یہ دوسرا احتجاج ہے جو کافی عرصے سے جاری ہے۔ سٹی پولیس نے اس احتجاج کو ختم کروانے کی بے حد کوشش کی، لیکن طلباء کے حوصلوں کے آگے وہ خم ہونے پر مجبور ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے 6 ججز وبائی بخار سے متاثر ہیں، جس کی وجہ سے آج عدالت میں کام کاج متاثر رہا۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے نے ججز کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز، وکلاء اور اسٹاف کو ٹیکہ دلانے کی تجویز پیش کی۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کے ارکان سے بھی اس مسئلے پر بات چیت کی۔ JHMC کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر دامودر ریڈی نے کہا ہے کہ مجلس بلدیہ حیدرآباد کنٹریکٹرز کو بھاری رقم بقایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ کی جانب سے بلوں کی عدم منظوری کے سبب کئی کام ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دامودر ریڈی نے کہا کہ کنٹریکٹرز مالی طور پر پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بلدیہ کے کاموں کی انجام دہی کے لیے باہر سے پیسے لا رہے ہیں اور انہیں بھاری سود بھی ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں ایکسائز کے حکام نے 3 باروں پر دھاوے کرتے ہوئے بیرونی شراب کی بوتلیں ضبط کی۔ BP روڈ پر واقع کلیانی بار میں دھاوے کے دوران 37، دیوڑا کے ویرنجنیا بار سے 51 اور رام کرشنا بار سے 17 بوتلوں کی ضبطی عمل میں آئی۔ ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین سید اکبر حسین، مینیجنگ ڈائریکٹر مسز کانتی، اردو اکیڈمی کے صدر نشین رحیم الدین انصاری اور نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آج مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کی تولیت کمیٹی کی طرف سے چلائے جانے والے ٹیلرنگ اور کمپیوٹر سینٹر کا معائنہ کیا۔ صدر مسجد کمیٹی منیر الدین مختار نے میڈیا کو بتایا کہ ان دونوں سینٹروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ لڑکیوں کو خود مکتفی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ سال میں 2 مرتبہ ٹیلرنگ کورسز کے امتحانات ہوتے ہیں۔ جعفر حسین معراج نے تولیت کمیٹی کی طرف سے چلائے جانے والے ان دونوں مراکز کی کارکردگی پر خوشنودی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں مراکز کو مزید توسیع دی جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہر ممکنہ مدد کا تیقن بھی دلایا۔ الیکشن کمیشن نے 17 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی مخلوع ہونے والی 55 نشستوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری کر دیا ہے۔ یہ انتخابات 26 مارچ کو ہوں گے۔ 6 مارچ کو اعلامیے کی اجرائی کے ساتھ نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 13 مارچ پرچے جات داخل کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق مہاراشٹر میں 7، اڑیسہ میں 4، تمل ناڈو میں 6، مغربی بنگال میں 5، آندھرا پردیش میں 4، تلنگانہ میں 2، آسام میں 3، بہار میں 5، چھتیس گڑھ میں 2، گجرات میں 4، ہریانہ میں 2، جھارکھنڈ میں 2، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں 3، منی پور اور میگھالیہ میں 1 نشست پر انتخابات ہونے والے ہیں اور ان کے موجودہ ارکان کی میعاد اپریل میں ختم ہونے والی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے دہلی کے شمال مشرقی علاقے میں 2 دن سے جاری تشدد پر دہلی کے گورنر انل بیجال اور چیف منسٹر اروند کیجریوال کے ساتھ ایک اجلاس میں حالات کا جائزہ لیا۔ دہلی کے پولیس کمشنر امولیہ پٹنائک، کانگریس کے لیڈر سبھاش چوپڑا، BJP کے منوج تیواری اور رام ویر بھدوری بھی اجلاس میں شریک تھے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے سیکرٹری اجے بھلا اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس اروند کمار نے مرکزی وزیر امت شاہ کو حالات سے واقف کروایا۔ واضح ہے کہ دہلی میں کل ہوئے تازہ ہنگاموں میں ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کے بشمول 7 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے تھے۔ بہار اسمبلی نے آج NRC کے خلاف متفقہ قرارداد کو منظوری دے دی اور کہا کہ ملک میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرارداد میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ
NPR भी 2010 की मरदम शुमारी के खतूत पर करवाया जाए। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की तहरीक के इल्तवा पर हुए मुबाहिस के बाद ऐवान में एक करारदाद मंजूर की गई। इंजीनियरिंग कॉलेजों के मुख्तलिफ शोबों में दाखिले के लिए तुलबा की अदम दिलचस्पी के पस मंजर में अब मरकजी हुकूमत ने 2022 तक मजीद किसी नए इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम की इजाज़त न देने का फैसला किया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कहा कि गुज़िश्ता चंद साल से मुल्क के कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में नशिस्तें खाली जा रही हैं, चुनांचे ये फैसला लेना जरूरी हो गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे हिंदुस्तान के दूसरे दिन आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत आला सतही वफ़द से बातचीत की। बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने CAA से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल को टाल दिया। अलबत्ता कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मजहबी आज़ादी पर बातचीत की और वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते हैं कि अवाम को तमाम तर मजहबी आज़ादी मिले और वो इसके लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए काम करे। अमरीकी सदर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने फिर एक बार सालिसी का रोल अदा करने का इशारा दिया और मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उन्होंने पाकिस्तान के मौजू पर भी बातचीत की। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और वो सरहद पार की दहशतगर्दी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाइयों का तस्करा करते हुए कहा कि हमने अल-बगदादी का चंदा खबल सफाया कर दिया। कासिम सुलेमानी और ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन चले गए। उन्होंने जो कुछ किया वो माजी में कोई भी सदर नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि साथ ही साथ रूस, ईरान, इराक और शाम को भी ऐसा ही करना चाहिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। GHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने आज एक इजलास में शहर हैदराबाद को फकीरों से आज़ाद करवाने के लिए कई नुकात पेश किए, जिसमें पुलिस के इश्तराक से सभी मज़ाहिब की NGOs और समाजी तंजीमों की मदद हासिल करते हुए सैकड़ों जगहों पर मांगने वालों की फलाह बहबूद के कई इक़दामात पर तबादले ख्याल किया गया। शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस हुदूद में वाक़े मलकपेट गंज की बोरोजिल कंपनी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हाई ग्लास के एक केमिकल गोडाउन में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से फौरन फायर फाइटर्स को तलब कर लिया गया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद 4 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। नुकसान का अंदाज़ा 3 करोड़ के करीब बतलाया गया और ये नोटबंदी और GST वाले माहौल में हुआ है। पुलिस आग लगने की वजूहात की तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के वजीर KTR ने GHMC की जानिब से हालिया दिनों में तैयार करदा TDR यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पॉलिसी के बैंक एप्लीकेशंस की ऑनलाइन इजराई अमल में ला लिए जाने के बाद आज महकमे की जानिब से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें रियासत के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, सर्वेयर्स वगैरह के लिए ऑनलाइन की तफसीलात फराहम की गई। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने आज राजभवन के दरबार हाल में एहतमाम करदा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वतन को जानो 2019-20 में जम्मू कश्मीर के एक नौजवान से बातचीत की और जम्मू कश्मीर के सूरिश ज़दा माहौल में उसे समझाने की कोशिश की कि हमारा मुल्क भारत जम्मू कश्मीर से बहुत मोहब्बत रखता है।
تلنگانہ کے وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ نے آج ضلع سنگاریڈی کے منڈل سداشیو پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے حکومت کے پٹھانہ اورگٹی پروگرام کے دوسرے دن والے اجلاس میں شرکت کی اور اعلان کیا کہ سی ایم KCR کے نئے میونسپل ایکٹ کے تحت ساری ریاست کے 57 سالہ عمر کو پہنچ جانے والے بزرگوں کو حکومت کی جانب سے وظیفہ دیا جائے گا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے کئی مسائل جاننے کے بعد بتلایا کہ 6 ماہ کے اندر اندر وہاں پر پینے کے پانی کے صاف و شفاف انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے وہاں کے سبھی لوگوں پر یہ واضح کیا کہ TRS حکومت فی الحال کلین اینڈ گرین پر زائد توجہ دے رہی ہے، لہذا سبھی لوگ اس پروگرام سے جڑ کر صاف صفائی کا خیال رکھیں کیونکہ حکومت نے اس کے لیے 10% ہریت ہرا فنڈز مختص کیے ہیں۔ ساری دنیا کے اجارہ دار مانے جانے والے ملک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھارت کے دورے پر آ گئے ہیں۔ آج صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے انہیں زورانہ دیا جس میں کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے ڈائنامک CM KCR نے بھی اس میں شرکت کی اور ایک قطار میں ٹھہر کر صدر امریکہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مرکزی BJP حکومت کے 6 سالہ دور میں ملک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ملک کے 2 بڑے جھوٹے مشہور ہو جانے والے ماحول میں حکومت نے ملک کی GDP کے ایک دم نچلی سطح پر آ جانے کو چھپانے کے لیے ابھی متنازعہ CA NRC و NPR بلز لا کر سارے ملک میں ایک انتشار پھیلاتے ہوئے انگریزوں کے دور کے ماحول ہندو مسلمان کو پروان چڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اب جبکہ ملک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ان قوم دشمن کوششوں کے خلاف میں احتجاج کیے جا رہے ہیں تو سب سے نمایاں دلی کے شاہین باغ کے احتجاج کو دبانے کی حکومت ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے اور محکمہ پولیس پلوامہ حملے کے شہیدوں کو بھلا کر بھارت کی عوام کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہے جیسا کہ انگریزوں کے دور میں کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر کوپولا ایشور نے آج DSS بھون کی تلنگانہ شیڈول کاسٹ اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈز نوڈل ایجنسی کی میٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے کئی مشورے دیے اور بتلایا کہ ساری ریاست کے ضلع کلکٹرز کی جانب سے ضلع واری SCDF میٹنگز ماہانہ رکھی جانی چاہیے اور اس سلسلے میں بجٹ پروپوزلز بھی ماہانہ پیش کیے جائیں۔ انہوں نے بتلایا کہ تلنگانہ کی آزادی کے بعد یہاں کے پسماندہ طبقات کے لیے حکومت نے کئی فلاحی اقدامات کیے ہیں جس سے سارا ملک متاثر ہے۔ اس میٹنگ میں سوشل ویلفیئر سیکریٹری راہول بوزا، فائنانس سیکریٹری شری دیوی، گروکلا سیکریٹری ڈاکٹر RS پروین کمار، SCDD سیکریٹری کروناکر کے علاوہ قریب 37 محکموں کے اعلیٰ سطحی عہدیدار بھی وہاں پر موجود تھے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے مضافات میں قائم کی جانے والی ملک کی چنندہ مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے آج کے ایک اجلاس میں نئی دلی کے وگیان پراسر ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نکل پراشر نے حصہ لیتے ہوئے زبان اردو کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے اور اس موقع پر یونیورسٹی میں قائم کیے جانے والے نیشنل اردو سائنس کانگریس کا ان کے ہاتھوں آج افتتاح بھی عمل میں لایا گیا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان حکومت بھارت کے اشتراک سے شعبہ اردو عثمانی یونیورسٹی کالج فار ویمن کوٹھی کے زیر اہتمام 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس جامع عثمانیہ کے تناظر میں 25 اور 26 فروری 2020 کے چلتے آج پہلے دن اس کا افتتاح ریاستی وزیر تعلیم P سبیتا اندرا ریڈی کے ہاتھوں کروایا گیا۔ کالج کے PG بلاک کے سیمینار ہال میں اس موقع پر کئی طلباء، ریسرچ اسکالرز، مشاہیری ادب اور محبان اردو کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کلیدی خطبہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نقاد و محقق، شاعر و ادیب کینیڈا کے سید تقی عابدی نے پیش کیا۔ مہمانان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر سید عبدالمہیمن قادری لاؤمالی، ڈائریکٹر حضرت ہادیہ دکن لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر اور عثمانی یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر CH گوپال ریڈی نے شرکت کی۔ دیگر مہمانوں میں شامل رہے پروفیسر اشرف رفیع، پروفیسر S.A. شکور، ڈاکٹر محمد ابدال معید جاوید، پروفیسر مجید بیدار، پروفیسر K. روجا رانی پرنسپال ویمنز کالج وغیرہ وغیرہ۔
ریاست تلنگانہ کے ایس سی کمیشن کے چیئرمین ایراللہ سرینواس نے آج شہر حیدرآباد کی عثمان یونیورسٹی کے انتظامیہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رجسٹرار پروفیسر گوپال ریڈی کی موجودگی میں کئی انتظامیہ کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ تدریسی و غیر تدریسی اسٹاف کے مسئلے پر تبادلہ خیال کو تیز تر بنا دیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایس سی کمیشن کے بہت سارے ممبرز بھی وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے ایس سی ایس ٹیز وغیرہ کی زمرہ بندی کے کئی مسائل پر گرما گرم مباحثے میں حصہ لیا، لیکن آخرکار یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ان پسماندہ طبقات کے لیے مہیا کی گئی سہولتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ویسٹ زون کی پولیس ٹاسک فورس نے جوبلی ہل کے ایک مکان میں سرقے کی واردات انجام دینے والے بورا بنڈے کے 3 افراد سید یوسف، شیخ شاہد اور سید شہباز کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 10 لاکھ روپے مالیتی طلائی زیورات، 1 لاکھ روپے مالیتی قیمتی گھڑی اور 2 بائک برآمد کیے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اصل ملزم سید یوسف روڈ نمبر 34 جوبلی ہل میں رہنے والے ناصر علی خان کے پاس ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتا تھا، اور اس نے اپنے دوسرے 2 رشتہ داروں کے ساتھ مل کر 14 اور 15 فروری کی درمیانی شب ناصر علی خان کے مکان میں عقبی دروازے سے داخل ہو کر سرقے کی واردات انجام دی تھی۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ پولیس ٹاسک فورس نے جیا گوڑے میں درگا ماتا کی مورتی اور ناگامنی پتھر بیچنے کی کوشش کرنے والے 4 افراد کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ان کے نام بی دیویندر، ٹی جان، پریم چندر گپتا اور محمد اشرف بتائے جاتے ہیں۔ انجنی کمار نے بتایا کہ یہ چاروں پنچ لوہے کی دھات سے بنی ہوئی مورتی اور پتھر کو کسی گاہک کو 1 کروڑ روپے میں فروخت کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کو باور کروا رہے تھے کہ یہ دونوں گھر میں رکھنے سے آدمی اور بھی امیر بن جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایس رادھا کرشن کی نگرانی میں انسپکٹر جی ملو نے سب انسپکٹروں رنجیت، ملک ارجن اور مظفر علی اور دوسرے اسٹاف کے ساتھ یہ گرفتاری عمل میں لائی۔ سی اے کے خلاف یونانی ہاسپٹل چار مینار میں نظامیہ طبی کالج کے طلباء و طالبات کا احتجاج آج 50ویں دن میں داخل ہو گیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ وہ سیاہ قانون کی دستبرداری اور NPR کی منسوخی تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ دہلی کے شاہین باغ کے احتجاج کے بعد یہ دوسرا احتجاج ہے جو کافی عرصے سے جاری ہے۔ سٹی پولیس نے اس احتجاج کو ختم کروانے کی بے حد کوشش کی، لیکن طلباء کے حوصلوں کے آگے وہ خم ہونے پر مجبور ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے 6 ججز وبائی بخار سے متاثر ہیں، جس کی وجہ سے آج عدالت میں کام کاج متاثر رہا۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے نے ججز کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز، وکلاء اور اسٹاف کو ٹیکہ دلانے کی تجویز پیش کی۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کے ارکان سے بھی اس مسئلے پر بات چیت کی۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔